الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. محترم عزیز ساتھیوں اور میرے قریبی اور مصلی علیہ مسجد، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، دین کی باتیں سمجھنے اور دین کی باتیں سیکھنے، خصوصی طور پر قرآن مجید اور احادیث جو ہمارے لیے اور ہماری زندگی کا محور ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے وقت کی اہمیت اور ضرورت کی کیا فضیلت ہے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے تمام عبادات کو وقت کے ساتھ جوڑا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی سورہ، ایک آیت جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز وقت مقررہ کے ساتھ تمام مومنوں پر فرض کی گئی، بغیر وقت کے اسی وقت میں نماز ادا کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز کی قسم، فجر کی وقت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پورے عبادتوں کو وقت کے ساتھ جوڑا۔ سب سے پہلے نماز ہے، نماز کو وقت کے ساتھ جوڑا، تو اس میں فجر کی نماز کی وہ قسم کھائی ہے اور فجر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کہ اللہم بارک لنا فی بکوریا، ہم نے فجر کے وقت، صبح کے وقت برکت رکھی ہے۔ ایک تو فجر کی قسم بھی کھائی، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں مختصر وقت وہ برکت کا وقت ہوتا ہے، اس میں تمام لوگ برکت آ سکتے ہیں۔ دوسری جو عبادت ہے، ہم سب جانتے ہیں روزے بھی رمضان میں فرض کیے گئے، یہ بھی وقت ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے فرض کر دیے گئے اور وقت اس میں دیکھیے کہ تمام مسلمان وقت کے ساتھ سحری کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں افطار کرتے ہیں، تو یہ بھی مکمل طور پر ضابطہ ہے، جو نظام ہے وقت کے ساتھ جوڑا گیا۔ اور اسی مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی فضیلت اسی مہینے کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر تم کسی اور مہینے میں اگر رمضان کے روزے کی نیت کرتے ہوئے رکھتے ہو تو وہ فضیلت نہیں ملتی ہے جو فضیلت رمضان میں ملتی ہے۔ تو تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ جوڑا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حج بھی وقت پر ادا کیا جاتا ہے، بغیر وقت کے نہیں، اور حج کا جو وقت مقرر ہے الحج اشہر معلومات، اس کے چند دن متعین ہیں۔ تم ان دنوں کے علاوہ ذی الحجہ کے جو وقت بتائے اللہ تعالیٰ نے 10 دن شروع کیے، انہی دنوں میں تم کو حج کرنا ہے اور انہی دنوں میں وہ تمام ارکان ادا کرنا ہے۔ تم کسی اور مہینے میں جا کر مکمل طور پہ طواف کرتے رہو، ایک مہینہ طواف کرو یا پھر مکمل کئی دن تک طواف کرو، لیکن وہ حج کا ثواب نہیں پائے گا، کیونکہ حج کے دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، تو اسی وقت وہ حج مکمل ہے اور اسی وقت حج تمہارا قابل قبول ہے۔ یہ بھی وقت کے ساتھ جوڑا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، جو کہ بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ کب وہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، سال کو مقید کیا اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنیاد اسلام والا 5 چیزیں ہم کو معلوم ہے بنیادی چیزیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ مکمل سال ہونے کے بعد اس پر فرض ہے۔ 6 مہینے کے بعد زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 7 مہینے کے بعد مکمل سال، ایک عرصہ، ایک سال گزر جائے تو 1 سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ تو تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ تمام باتوں کو جوڑ دیا ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے، کیا قرآن مجید میں وقت کے بارے میں کوئی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم سے کم تقریباً 12 صورتوں میں وقت کی قسم کھائی، کہا کہ والشمس، سورج کی قسم کھائی، اسی طرح والقمر، اسی طرح والقاریہ، کھڑکھڑانے والی، اور قیامت کے دن کی قسم کھائی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر، زمانے کی قسم کھائی، اور اسی طرح والفجر، فجر کی قسم کھائی، والضحیٰ والشمس والنجم۔
تو تمام جتنی بھی صورتیں ہم لیں تو 12 صورتیں تقریباً وقت کی طرف ہم کو اشارہ کرتا ہے. قسم ہے زمانے کی قسم، پورے زمانے کی قسم کھا رہا ہے اللہ تبارک. تو یہ ہم کو اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، ہم کو معلوم یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کا ذکر قرآن مجید میں کس طرح کیا، قسم کے ساتھ کیا. تو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ہم کو اس میں وقت کے ساتھ سورج کی بھی قسم کھائی ہے کہ سورج صحیح وقت پہ کیا نکلتا ہے اور صحیح وقت میں غروب ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا. اور چاند بھی جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے چاند نمودار ہو جاتا ہے، چاند روشن ہو جاتا ہے. اور بغیر چاند کے اگر تم دیکھو گے ستارے چمکنے لگتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رات میں تیار کیا ہے، دن میں ستارے چمکتے ہیں، دن میں تارے نہیں. تو وقت ہے رات میں ہی تاروں کو اللہ تعالیٰ نمودار کرتا ہے اور رات ہی میں چاند نکلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. سورج اور چاند مستقر لہا اپنے وقت کے ساتھ نکلتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مخلوقات کا بھی عالم یہی ہے، اوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو بھی پیدا کیا، مخلوقات کے ہر قسم کو پیدا کیا. تو پیدا کرتے ہی انسان بوڑھا نہیں ہوتا، اس کا ایک وقت ہے. جیسے ہی پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک ننھا بچہ معلوم ہوتا ہے. ایک بچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو وہ ایک بچے کی شکل اختیار کرتا ہے. تو اس کے بعد جیسے تھوڑی عمر اس کی گزر جاتی ہے تو وہ جوانی کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو جوان کہا جاتا ہے، نوجوانوں میں شمار ہوتا ہے، شباب کہا جاتا ہے، اس کو بہت ینگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد جیسے اور ذرا تھوڑا عمر اور زیادہ گزرتی ہے، 30 سال مکمل ہوتے ہیں اور 60 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو بوڑھا. تو بچپن، جوانی، بڑھاپا یہ بھی وقت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو فوراً پیدا کرتی ہو بڑھاپا نہیں آتا، اس پر وقت کے ساتھ ہے. پہلے بچپن، اس کے بعد جوانی آتی ہے، اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے. تو یہ بھی وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جوڑا ہے. جتنے بھی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا آپ دیکھے ہوں گے، زو پارک میں بھی کتنے مخلوقات ایسے ہیں جو جس کی کئی عمر ہو چکی ہے، یعنی ان کی عمر سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کتنے سال کا ہے اور کون سی مخلوق کتنے سال تک گزار رہی ہے. یہ بھی وقت کے ساتھ ہے. تو تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے. اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے واقعات بھی وقت کے ساتھ بتلایا. ہم سنتے ہیں کہ ٹائم از گولڈ، ٹائم سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ کہنا سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے یہ بھی بھیجا نہیں. اس سے بھی زیادہ قیمتی خالی سونا جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے وقت. کس طرح ہم سب یہاں پہ جو جی رہے ہیں جس میں امیر ہے، غریب ہے، بہت سے لوگ ہیں، لیکن تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نہیں نوازا. کسی کو مال اللہ تعالیٰ نے کم دیا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو درمیانی میانہ روی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رزق دیا. مال ہر کوئی مالدار نہیں ہے یہاں پہ، لیکن وقت انسان کو 24 گھنٹے امیر کو بھی ملتا ہے، غریب کو بھی ملتا ہے، ایک مسکین کو بھی ملتا ہے. ہر شخص کو بچپن، جوانی، بڑھاپا، تمام جتنے بھی عمر کے لوگ گزار رہے ہیں تمام لوگوں کو 24 گھنٹے مل رہے ہیں، لیکن مال ہر ایک کو نہیں ملتا. تو قیمتی کیا ہو؟ سونے سے بھی زیادہ قیمتی جو ہے وقت ہے. ٹائم از گولڈ. تو وقت سے بھی زیادہ قیمتی یعنی پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہمارا وقت ہوتا ہے. تو دیکھیے کتنی عظیم بات ہے. تو اسی طرح ہم کو چاہیے کہ 24 گھنٹے جو مل رہے ہیں اس کا صحیح استعمال کریں. اور آگے دیکھتے ہیں کہ وقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث میں کیا بتلایا. حدیث میں 2 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. ایک تو من عمرہ فیما افنا، تم اپنی عمر کہاں پر گزاری، تم اپنی جوانی کی عمر کہاں پہ گزاری. جوانی ایک وقت ہے، 15 سال میں ہم جوان ہو جاتے ہیں. تو 15 سال کی عمر میں تم کیا کیے؟ کیا قرآن مجید کو یاد کیا یا پھر بیکار اپنے یعنی ایسے بچوں میں تم نے وقت گزارا جو نہ دنیا سے زیادہ لگاؤ تھا، دین سے ذرہ برابر بھی لگاؤ نہیں تھا. تو یہ وقت تم کو بتائے اس وقت تم اپنی جوانی کہاں گزاری.
پہلے تمہاری عمر کہاں کھپائی، دوسرا سوال ان شبابی فیما ابلا، تم اپنے جوانی کو کہاں گزارا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اور دوسرا جوانی کے بارے میں۔ عمر اسی وقت اس کا متعین ہو کہ عمر کب معلوم کی جاتی ہے، جب اس کا ایک وقت گزر جاتا ہے، جب انسان اگر اب بچہ پیدا ہوتا ہے جب آج کے دن، تو کل صبح ہوتی ہے تو 24 گھنٹے کے بعد 24 گھنٹے مکمل ہونے کے بعد اس کو ایک نام دیا جاتا ہے، 10 دن ہو گئے تو 10 دن کا ہوگا۔ تو اسی طرح جب اس کا ایک سال گزرتا ہے تو ایک بچہ 1 سال کا مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جب 15 سال کے ہوتے ہیں تو جوانی کا عمر ہوتا ہے۔ تو وقت گزرنے کے بعد اس کو ایک عمر قید کر دی جائے، مطلب ایک وقت لگا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم اپنی عمر کہاں گزاری، مطلب کیسا گزاری، کہاں گزاری، اس میں جواب یہ ہے ہمارا، اس میں معلوم یہ کرنا چاہیے، اس میں جواب پوشیدہ ہے، وہ کیا ہے، عمر کہاں گزاری، مطلب کیا تم نے عمر کو اپنی عبادتوں میں لگایا، کیا اپنے اس زبان کو قرآن مجید کی تلاوت میں گزارا، کیا تم اپنے اس ذہن کو قرآن مجید میں جو باریکی ہے کیا اس پہ غور و فکر کیا، اپنے دماغ کو لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا ہم نے اس زمین میں اونٹ کو پیدا کیا تو کس طرح پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس پر تم تخلیق پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو پیدا کیا تو اس کی شکل کس طرح ہے، پہاڑ کے معنی اس کا اونٹ کا جو ہوتا ہے اوپر کا، تو غور کرو کتنا عظیم بات ہے۔ تو اس طرح بہت سے غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح تم سمندر کی گہرائی میں بھی جاؤ غور و فکر کرو، غور و فکر ہم کو اس زبان اس دماغ کے ذریعے کرنا چاہیے۔ تو اپنی عمر کہاں گزاری، عبادتوں میں وقت گزارنا چاہیے، قرآن و سنت میں اور حدیث میں، کم سے کم ہم اپنا وقت زیادہ طور پہ قرآن مجید میں لگائیں۔ روزانہ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں تو سمجھو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم اگر بھول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج تم ہم کو بلا دیے تو ہم قیامت کے دن تم کو بھی بلا دیں گے۔ تو ہم کو قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ روزانہ تلاوت کرنا۔ دوسری بات، قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ 2-3 آیتیں ہم کو یاد کرنا چاہیے۔ یہی عمر ہے، یہی وقت ہے، وقت بھی اسی میں استعمال ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں یاد ہونے کا وقت جوانی کا عمر، اور قرآن مجید خصوصی طور پر اسی عمر میں حفظ کیا جاتا ہے بچوں کو۔ تم دیکھو شعبہ حفظ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کتنے کم عمر کے ہوتے ہیں، قرآن مجید کو بہت اچھی طرح سے ان کے دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے، پتھر کی لکیر کی جگہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے پڑھانے لگ جاتے ہیں۔ کس طرح یاد ہوتا ہے، بچپن ہی میں وہ یاد کیے رہتے ہیں۔ تو یہ عمر ہم کو کم سے کم روزانہ قرآن مجید کو یاد کرنا چاہیے، اور آخر وقت میں ہم کو پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب جب عمر ختم ہوتی ہے تو انسان کا ذہن کمزور ہونے لگتا ہے، یہ تو ہم کو معلوم ہے۔ جب انسان جوانی کی عمر میں آتا ہے تو وہ چالاک ہونے لگتا ہے، جب بڑھاپا جاری ہوتا ہے تو اس کی عمر میں کمی آنے لگتی ہے، اور بڑھاپے کی عمر میں تمہارے جو بچے ہوتے ہیں، جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے بچے اس کے جو ہوتے ہیں وہی سہارا ہوتے ہیں، وہی لاٹھی ہوتے ہیں، لاٹھی تمہارے بچے ہوتے ہیں۔ والدین کی جو سہارے لاٹھی ہے وہ نوجوان اس کے بیٹے ہوتے ہیں، لخت جگر ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے یہ فرمایا نعمتان مغبون، کہ انسان 2 نعمتوں کو ہمیشہ کیا کرتا ہے، بھول دیتا ہے۔ کیا وہ الصحت والفراغ، ایک ہے صحت، دوسری فرصت۔ صحت اچھی رہتی ہے اس وقت انسان تعلیم حاصل نہیں کرتا، جب ایگزام ہوتے ہیں اس سے وقت پڑھنے لگتا ہے، اپنے سر کو گرم کرنے لگتا ہے، پھر صبح میں جیسے ہی رات ساری نہیں سوتا ہے، جب وقت پیپر دیا جاتا ہے، ایگزام کا پیپر سامنے رہتا ہے تو پورا دماغ گرم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ رات کو سوئے نہیں رہتا ہے، اور آخری وقت میں محنت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، صحت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو روزانہ وہ اگر پڑھتا رہے گا تو امتحان میں آسانی کے ساتھ وہ پار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح صحت انسان کو آج مل رہی ہے، اس کے ساتھ میں بہت سے چیزیں بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت کے طور پر موبائل دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی وقت کے ساتھ ہے۔ اگر تم زیادہ استعمال کرو گے اور اس میں وقت لگاؤ گے تو تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ دوسری چیز، انسان کو ایک لمٹ کے طور پر کھانے کا اللہ کے نبی کریم نے کہا کہ ایک لمٹ کے ساتھ ہم کو کھانا چاہیے، کھانے کے لیے پینے کے لیے ایک وقت ہے، اور اسی کا ایک حصہ بنانا چاہیے۔ اگر حد سے زیادہ انسان خالی میٹھا ہی کھائے گا تو حد سے تجاوز ہو جائے گا، اس کو بیماری مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ مثالیں ہم کو معلوم ہے، تو یہ صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز، صحت کا اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کو ہم جس سواری کا استعمال کر رہے ہیں اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں اور تیزی کے ساتھ نہ جائے۔ اس کی وجہ سے انسان کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، جوانی کی عمر میں اپنے ہاتھ پیر کھو
دیتا ہے۔ یہ وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا اور اپنی صحت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اگر میں زیادہ تیزی سے جاؤں گا، کہیں پر گر جاؤں گا تو اعضاء ٹوٹ جائیں گے۔ اگر ٹوٹ جائیں گے تو انسان کے اعضاء دوبارہ نہیں ملیں گے، نہیں اگر ملے گی بھی تو جو قوت پہلی ملتی ہے وہ بعد میں ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا فرصت، ہم کہتے ہیں کہ نماز کے لیے آؤ، فرصت نہیں ہے، فلاں کام ہے، ہر چیز کے لیے فرصت نکالنا چاہیے، یہ انسان کی غفلت ہے۔ ایک صحت، دوسری فرصت۔ اور آگے دیکھیے کہ ایک واقعہ ہے عامر بن قیس رحمہ اللہ، ان سے چند نوجوان آ کر کہتے ہیں کہ مجھ کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چند باتیں کرنے کے لیے وقت نکالیے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں عامر بن قیس رحمہ اللہ، یہ جو سورج ہے اس کی روشنی پڑ رہی ہے، کیا تم اس سورج کو روک سکتے ہو؟ سورج اپنی رفتار سے چلے جا رہا ہے، کیا تم اس کو روک سکتے ہو؟ نہیں روک سکتے۔ اسی طرح میرا جو وقت ہے میں اس وقت میں مطالعہ کرتا ہوں، اس وقت کو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یعنی نہیں اپنے ساتھیوں کو نہیں دینا چاہتا ہوں، یعنی بیکار باتوں میں نہیں لگانا چاہتا ہوں۔ تو وقت کی اہمیت یہاں بھی معلوم ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے بہت سے واقعات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، کیونکہ وقت، یہ جو وقت ہے اس میں قرآن مجید کثرت سے یاد کرنا، اور اسی طرح اسی عمر میں ہم کو حدیث کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث کی بھی فضیلت بیان کی، آپ سے فرمایا کہ جو شخص من حفظ علی 40 حدیثا، جو شخص اس عمر میں 40 حدیث یاد کرتا ہے تو قیامت کے دن ہم بعث اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اس کو کس طرح اٹھائیں گے؟ فقہاء میں، شہداء میں، صدیقین میں ان کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جو 40 حدیثوں کو یاد کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حدیث کب یاد ہوگا؟ جب وہ بچپن کے وقت میں اسی وقت کو یاد کرے گا تو اس کی یہ فضیلت بیان کی، اور بہت سے واقعات ہیں۔ اور اسی طرح ہم کو اور آپ کو اگر وقت دیکھنا ہے تو اس کی اہمیت اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو اگر اہمیت کو معلوم کرنا ہے، اگر ہمارا سال گزر رہا ہے تو اس سال کی اہمیت معلوم کرنا ہے تو اس فیل ہونے والے شخص کو پوچھو جس کے فیل ہونے کے بعد وہ 1 سال تک انتظار کرتے رہا۔ اگر ہم کو وقت کی اہمیت معلوم کرنا ہے 1 سال کی، اور اگر ہم کو 1 مہینے کی اہمیت معلوم کرنا ہے کہ 1 مہینے کا وقت کیا ہوتا ہے تو اس نوجوان سے پوچھو جو محنت کرتا ہے مہینوں لیکن اس کو تنخواہ نہیں ملتی ہے وقت پر، تو 1 مہینے کی اہمیت اس نوجوان سے پوچھو کہ میں 1 مہینہ محنت کیا لیکن تنخواہ وقت پہ نہیں ملی۔ اگر تم کو 1 ہفتے کی اہمیت معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس ہاسپٹل میں رہنے والے، ایڈمٹ ہونے والے بیمار سے پوچھو جو اذیتوں کا شکار ہو گیا تھا، جس کے پاس یعنی سونے کے لیے تکیہ بھی فراہم تھا، بستر بھی فراہم تھا، لیکن رات کی نیند اس کی کٹ رہی تھی، راتوں کی نیند کے ساتھ اس کے رشتہ دار بھی نہیں سو پا رہے ہیں۔ تو اس نوجوان سے پوچھو جو بیمار تھا اور 8 دن تک، 1 ہفتے تک کہاں پہ تھا؟ ہاسپٹل تھا۔ اور ہاسپٹل کیا ہوتا ہے؟ یہ موت کا دروازہ ہوتا ہے۔ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو انسان پہلے اس کو موت ہی آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کو چاہیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کہیں کسی نہ کسی طرح سے پیسے بھی دے کر اس ہاسپٹل سے نجات پاؤں، وہاں سے فارغ ہو جاؤں۔ تو یہ ہے، اگر آپ کو 1 گھنٹے کی یا 1 دن کی اہمیت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو 1 دن کا جو روزہ رکھا ہے اس شخص کو پوچھو کہ وہ پورا دن کس طرح روزہ رکھا۔ اگر آپ کو 1 گھنٹے کی اہمیت معلوم کرنا ہے کہ 1 گھنٹے کی کیا اہمیت ہے تو اس شخص کو پوچھو جو کسی کے انتظار میں کھڑا ہے اور وہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ کو 1 منٹ کی اہمیت معلوم کرنا ہے تو اس شخص کو پوچھو، اس مسافر کو پوچھو جس کی 1 منٹ تاخیر کی وجہ سے اس کی ٹرین وہاں سے چلی گئی ہے، اس کی بس وغیرہ چلی گئی۔ اگر آپ کو چند سیکنڈ کی اہمیت معلوم کرنا ہے تو اس حادثے کے شکار، اس حادثے میں جو شکار ہو چکا ہے، مطلب حادثے میں جو آ گیا ہے اور وہ اپنی جان کو بچا لیا ہے، حادثے کا جو شکار ہوا چند سیکنڈ میں ہوا، لیکن وہ اس کو پوچھے کہ اس کی داستان کیا ہے، اگر وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر میں اس چند سیکنڈ میں نہیں ہٹتا تو میں موت کا شکار ہو جاتا، تو اس شخص کو پوچھو کہ چند سیکنڈ کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وقت کی اہمیت عبادتوں کے ساتھ بھی جوڑی گئی، صورتوں میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح ہماری زندگی پوری وقت کے ساتھ ہے، اور قیامت بھی وقت میں آئے گی، اور قیامت کا دن بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جمعہ کے دن آئے۔ قیامت کب آئے گی؟ جمعہ کے دن۔ جمعہ کا دن بھی ایک وقت ہے۔
تو اسی دن قائم ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح اس وقت کا صحیح استعمال کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن حدیث کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی اس سے پہلے جو ہم نے اوقات گزارے جو ضائع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان اوقات کو جو ضائع کیے اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جو دن ہمارے گزرنے والے ان دنوں میں ثابت قدمی کے ساتھ صحیح وقت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔